کیوں فضیلت رکھتی ہے؟ ماں ماں ہے اور باپ باپ، دونوں نے مل کر پیدا کیا ہے، دونوں مل کر تربیت کرتے ہیں، دونوں مل کر پرورش کرتے ہیں اور دونوں مل کر پالتے پوستے ہیں۔ پھر یہ 3 درجے کا فرق کیوں ہے؟ اصل میں ماں اور باپ کے ساتھ جب سے اولاد کا تعلق ہوتا ہے تو یہ زندگی ایک نہیں 3 ہے۔ یہ زندگی ایک نہیں بلکہ 3 ہے۔ ایک زندگی تو وہ ہے جس کو آپ زندگی کہتے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک۔ ایک زندگی وہ ہے جس دن سے ماں کے پیٹ میں اس بچے کی بنیاد پڑی 9 ماہ تک، جب تک یہ پیٹ میں رہتا ہے۔ ایک زندگی یہ ہے، اور ایک زندگی وہ ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک۔ تیسری زندگی کون سی ہے جی؟ نہیں، ماں اور باپ سے تعلق والی زندگی۔ ایک تو وہ ہے کہ جب سے حمل ٹھہرا 9 مہینے تک، اور ایک وہ ہے پیدا ہونے سے لے کر تیسری زندگی، وہ حالت ہے پیدا ہونے کی، وضع حمل جس کو بولتے ہیں، وضع حمل کی حالت۔ میں اسے 3 زندگیوں میں کیوں تقسیم کر رہا ہوں کہ یہ تینوں مرحلے ایسے ہیں جو زندگی اور موت دونوں کا امکان اور پاسبلٹی رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 9 مہینے کو ایک زندگی اس لیے مان لیتے ہیں کہ اس میں جی بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے۔ اسی طرح پیدا ہو جانے سے لے کر موت تک ظاہر ہے جی بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، 2 زندگی ہو گئی، اور 9 مہینے پورے ہو گئے۔ اب پیدا ہونا ہی چاہتا ہے، مگر یہ چند لمحوں کا مرحلہ بھی ایسا ہے کہ جی بھی سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ انہی چند لمحوں میں اس کی موت کا فیصلہ ہو جائے اور زندہ نہیں بلکہ مردہ پیدا ہو۔ زندگیاں کتنی ہوئی؟ ماں اور باپ سے تعلق پیدا ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ بات سمجھیں؟ مرنے کے بعد کوئی تعلق کسی کا باقی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے سے پہلے بھی کسی کا کوئی محسوس تعلق کسی سے نہیں۔ محسوس تعلق کہاں سے کہاں تک ہے؟ حمل ٹھہرنے سے لے کر مرنے تک۔ بات سمجھ میں آئی؟ 3 زندگیوں کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا؟ ان 3 زندگیوں میں صرف ایک زندگی میں باپ ماں کے ساتھ شریک ہے، صرف ایک زندگی میں۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر سمجھدار ہونے تک کہہ لو یا مرنے تک کہہ لو، اس کو دراز کر کے، کہ جس میں ماں اور باپ دونوں مل کر قربانیاں دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں۔ باقی پہلے کی جو دونوں زندگی ہے اس میں ماں اکیلی اولاد کے ساتھ، باپ وہاں بھی ساتھ ہے مگر انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی نہیں۔ وہ ماں کو سپورٹ کرتا ہے، اپنی بیوی کو، اس کو سہایتا کرتا ہے، اس کو آسانی کرتا ہے، اس کو مدد کرتا ہے، مگر ڈائریکٹلی اولاد جس کی پرورش اور جس کی تربیت میں ہے وہ ماں کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہ ماں کے احساس سے احساس کرنا، ماں کے ہنسنے سے خوشی کی کیفیت پیدا ہونا، ماں کے غم سے غم کی کیفیت پیدا ہونا، ماں کے ٹینشن اور ڈپریشن سے بچے پر جو پیٹ میں پل رہا ہے ٹینشن اور ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہونا، ماں کے خون کی کمی سے بچے میں خون کی کمی پیدا ہونا، ماں کے خون کے اثرات سے بچے کے اندر وہ اثرات پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے آ رہی ہیں؟
मां के जरिए डायरेक्टली आ रही हैं और बाप के जरिए इनडायरेक्टली आ रही हैं। बाप वहां भी कनेक्टेड है मगर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बच्चा जिंदगी के इन दोनों मरहलों में किसके साथ कनेक्टेड है? मां के साथ। तो जिंदगियां कितनी हुई? 3। समझ में बात आई नहीं आई? जिंदगियां कितनी हुई? 3। बात समझ में आई? जिंदगियां 3 और 3 जिंदगियों में डायरेक्टली बच्चे के साथ कनेक्टिविटी मां और बाप की सिर्फ एक जिंदगी में, और 2 जिंदगी ऐसी है जिसमें डायरेक्टली सिर्फ मां कनेक्टेड है, बाप इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। बात आ गई समझ में? अब जब 3 जिंदगी तो बर्ताव 3 बार होना चाहिए। जब जिंदगी 3 है, जब तरबियत 3 है, जब परवरिश 3 बार है, तो बर्ताव भी कितनी बार होना चाहिए? तो डायरेक्टली तरबियत किसने 3 बार की? मां ने। इसलिए आकाए करीम ने फरमाया उम्मक सुम्मा उम्मक सुम्मा उम्मक। मां के साथ अच्छा बर्ताव करो, फिर मां के साथ अच्छा बर्ताव करो, फिर मां के साथ अच्छा बर्ताव करो। और बाप कितनी बार की तरबियत और परवरिश में डायरेक्टली मां के साथ शरीक है? 1 बार। इसलिए फरमाया सुम्मा अबाक,